اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کی خدمت میں ہمارے چینل کی طرف سے بہت بہت سلام عرض ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کرے کہ آپ ہمیشہ کامیاب، صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات بھی بڑھائے اور آپ کی ساری خواہشات تکمیل تک پہنچیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، بات جب صحت کی ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے ناظرین؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں ہر بندہ ہم پاکستانیوں جیسا نہیں ہوتا جو ہر وقت بیمار رہتے ہیں یا ایسے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر چائنا اور جاپان کی آپ بات کریں تو وہاں پر لوگ بہت کم ایسے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، لمبی عمریں پاتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں اور اچھی بھلی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ غور کیجئے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا یورپ میں بھی لوگ اپنی لائف سٹائل کو بدل رہے ہیں اور ایک اچھی اور نیچرل آرگینک لائف کی طرف آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ناظرین؟ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ جو نئے نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئے نئے اپنے آپ کو ماڈرن چکر شو کرنے کے چکر میں ہم نے آرگینک فوڈ سے، فریش فروٹ سے پروسیسڈ فوڈ کی طرف جانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ گوشت بھی پروسیسڈ، سبزیاں بھی پروسیسڈ یعنی ٹن میں سیفڈ کی ہوئی، اور اس کے علاوہ اسی طریقے سے باقی جو چیزیں فاسٹ فوڈز آ گئی ہیں، ہماری بروسٹ آ گئے یا باربیکیو آ گئے یا کیا کہیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی، ہم نے اپنا لی۔ اسی طریقے سے اسلام مذہب آنے کے بعد ہم لوگوں نے شروع میں تو بڑا سچ بولا، آج کل ہم لوگوں نے جھوٹ کو اپنا لیا اور ان لوگوں نے سچ کو اپنا لیا۔ وہ ترقی کر کے ہم جس حالت میں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، فی الحال ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایک اچھی اور صحت مند زندگی ہے جو کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین آپ غور کریں، جاپان میں، چائنا میں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں کشمیر میں بھی جا کے دیکھ لیجئے، گلگت میں بھی جا کے دیکھ لیجئے، ان علاقوں میں بھی یہ جو آپ کے گلگت بلتستان وغیرہ ہیں سارے، یہاں دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ آپ پٹھانوں کے علاقوں میں بھی جا کے دیکھ لیجئے، سبزیاں اگاتے ہیں، دھوتے ہیں، وہیں بیٹھ کے کچی کھاتے ہیں، اور ہم سے زیادہ پیدل چلتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پنجابی جناب جی 4 بیلچے مارے تو وہ اس کی جناب ٹھس ہو جاتی ہے، جی ایسا لگتا ہے غبارے سے ہوائیں نکل گئی، اور پٹھان جو ہے وہ جناب سارا دن بیلچہ چلاتا ہے اور سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے، سارا دن وہ بنیادیں نکالتا ہے اور کس طریقے سے زمین کھودتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے ناظرین؟ پٹھان باربیکیو نہیں کھاتا، پٹھان پیزا نہیں کھاتا، پٹھان بروسٹ چکن نہیں کھاتا، پٹھان بازار سے لا کے جناب جی KNC کے جناب وہ چکن نگیٹس اور یہ چیزیں وہ نہیں کھاتے۔ پٹھان ڈھالے پہ بیٹھ کے تازہ بنی ہوئی سبزی کھاتے ہیں، یا سیدھا کھیتوں سے توڑ کے، باغوں سے توڑ کے فروٹ اور کچی سبزیاں کھاتے ہیں۔ یہ ہے صحت کا راز۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پٹھانوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، ان کے رنگ گلابی سفید ہوتے ہیں، جی آنکھیں بھی ان کی خوبصورت رنگ کی ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ ہم لوگ پیٹ اٹھایا ہوتا ہے جناب جی، اور کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں ماڈرن سے، اور موٹاپا ہمیں جناب جی ایسے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی یہاں پر ریس لگ رہی ہے کون زیادہ موٹا ہوتا ہے، اور سارا دن جناب کھانا پینا، تھوڑی دیر کے بعد پہلا کھانا نہیں ختم ہوا دوسرا کھانا ختم نہیں ہوا تو تیسرا کھانے نہیں ختم ہوتے، چائے ہے تو چائے نہیں ختم ہوتی۔ اینی وے، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ پلیز اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحت مند اصول اپنانے پڑیں گے۔ میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ، ناظرین میری ایج تقریباً 55 کے قریب ہونے والی ہو گئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین صحت کے معاملے میں ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے مجھے کوئی بھی اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائے ہوئے میرا خیال ہے کہ 7-8 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میں نے اپنا بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول وغیرہ چیک کروایا ہو۔ کیوں ناظرین؟ کیا وجہ ہے؟ میں بھی تو اسی جگہ پر رہتا ہوں۔ مجھے نفرت ہے بروسٹ کھانے سے، باربیکیو کھانے سے، اس قسم کے کھانے سے،
اور یہ جو شادی بیاہ کے کھانوں میں بھی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم کھاؤں۔ ناظرین میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کچی سبزیاں کھاؤں۔ آپ اپنی زندگی میں کچی سبزیاں شامل کر لیں اور دیکھیں کہ آپ کی صحت کیسے بننا شروع ہوگی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو قبض ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا معدہ خراب ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو شوگر ہو، اور بھی میں ہزاروں ایسی چیزیں گنوا سکتا ہوں بیماریوں کی کہ آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے، آپ کا جگر خراب نہیں ہوگا، آپ کے لبا خراب نہیں ہوگا، کہ آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ ایک دن بچپن میں ہم مذاق کرتے تھے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کسی گائے بھینس وغیرہ ان کو، کسی گھوڑے وغیرہ کو کہ کوئی اینک لگاتا ہو اس لیے کہ وہ کچی سبزیاں کھاتے ہیں؟ تو ناظرین وہ تو ایک مذاق کی بات ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ کچی سبزیاں لائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر دیکھیں آپ کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ میں بچپن سے لے کے آج تک یقین کریں کہ جب بھی گھر میں کچی سبزی آتی ہے، کبھی میں فار ایگزامپل اگر شملہ مرچ آتی ہے میں کچی کھاتا ہوں، ٹماٹر کچا کھاتا ہوں، مولی آتی ہے، گاجر آتی ہے۔ مولیوں سے تو یاد آیا، مولیوں کے تو میں پتے بھی نہیں چھوڑتا۔ پتہ نہیں مولیوں کے پتوں سے مجھے اتنی محبت ہے۔ ان میں ہے کیا ہے نہیں ہے، لیکن اس میں بہت کچھ ہے۔ میں مولیاں لے کے آتا ہوں تو میں جس سبزی والے سے لیتا ہوں میں اسے کہتا ہوں پتے نہیں اتارنے، کیونکہ میں نے پتے دھو کے کھانے ہوتے ہیں۔ شلجم گھر والے لے کے آتے ہیں پکانے کے لیے، اور پکانے سے پہلے جناب میں 2 3 4 شلجم کھا چکا ہوتا ہوں، اور یقین کریں کہ اس سے پیٹ بھر لیتا ہوں اور مجھے وہ ہضم بھی ہوتی ہیں۔ سکن بہتر رہتی ہے، سکن کی بیوٹی، سکن میں آپ کے ایسی خوبصورتی آ جاتی ہے کہ آپ کو میک اپ کی ضرورت نہ پڑے، سکن کی ایسی خوبصورتی آ جاتی ہے آپ میں، اور کیا چاہیے آپ کو۔ یہ دیکھیے نا، میں ابھی شلجم لایا ہوں، یہ میں نے کاٹے ہیں اوپر سے، ابھی یہ میں شلجم کچا کھاؤں گا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ شلجم ہے، میں نے ایک طرف سے اس کو چھیلا ہے، اس کو بھی میں کچا کھاؤں گا، کچا کھانے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے میں ابھی مولیاں بھی لایا ہوں، یہ مولی لایا ہوں، تو یقین کیجئے کہ یہ دیکھیں اس کے پتے میں نے نہیں توڑوائے، اس لیے کہ اس کے پتوں کو میں یہاں سے توڑ کر یقین کریں کہ میں اس کو کھاتا رہتا ہوں، اور اس کے اندر ایک خاص جوس ہوتا ہے، وہ بڑا مجھے ٹیسٹی لگتا ہے۔ یہ مولی کا پتا ہے، یہ میں کھاتا رہتا ہوں ناظرین، اچھے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہی پھر کیا ہوگا کہ نہ آپ کے جسم میں درد، نہ گھٹنوں میں درد، نہ کسی اور جگہ درد، نہ کسی اور جگہ درد، جلد تازہ فریش، آپ دیر تک انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ ینگ نظر آئیں گے اور جوانوں کی طرح نظر آئیں گے۔ میں تو خیر نہیں ہوں اتنا زیادہ، کیونکہ میری عمر زیادہ پردیس میں گزری ہے، اس وجہ سے سعودی عربیہ میں رہ کے خبز کھا کے انسان کا کیا رہتا ہے، یہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو پتہ ہے جو میدے کے خبز ہوتے ہیں۔ لیکن میں جب سے پاکستان آیا ہوں الحمدللہ میں کچی سبزیاں کھاتا ہوں، اور ان میں آپ کو آئرن ملے گا، میگنیشیم، پوٹاشیم، ہر چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے جسم کو، جتنے وٹامنس چاہیے ہوتے ہیں یہ آپ کو سارے ملیں گے کچی سبزیوں میں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کچی سبزیاں کھائیں۔ سردیوں میں تو کچی سبزیاں بہت ہی ہوتی ہیں، گاجر، مولی، شلجم، اور ہر قسم کی سرخ گاجر بہت زبردست ہے، میں کل وہ لے کے آؤں گا، کل میں وہ کھاؤں گا، اور سب سے زیادہ میں وہی کھاتا ہوں۔ تو باقی تو یقین کریں کہ یہ مرغن کھانے وغیرہ یہ ذائقہ دیتے ہیں، لیکن یہ ذائقہ آپ کی زندگی کو کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنائیے کچی سبزیوں کو، اور دیکھیں کیسی خوبصورتی آئے گی آپ کے چہرے پہ، رونق آئے گی، چمک آئے گی جو کریموں سے بھی نہیں آ سکتی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر، اس پہ عمل کریں اور پھر دیکھیں، آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی آپ یورپ ملک میں جا کے دیکھ لیں، 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھ لیں، وہ سلاد کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کہ سلاد کیا ہوتا ہے؟ کچی سبزیاں ہی تو ہوتی ہیں سلاد میں۔ بس زیادہ سے زیادہ کھائیے، دعائیں دیں گے، کیونکہ آپ کو ایسی طاقت ملے گی، اتنی اچھی صحت ملے گی کہ آپ کہیں گے کہ واقعی کسی نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ حافظ۔